الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين في سبيل الله وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان بنیادی عمارتوں میں سے اسلام کا ایک ستون، ایک کھمبا زکوٰۃ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب پر فرض فرمایا ہے۔ اب صاحب نصاب ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے پاس ڈھیر سارا مال دولت ہو، بہت ساری جائیداد ہو، بہت ساری گاڑیاں ہوں، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہوں، بلڈنگیں ہوں، تو وہ صاحب نصاب ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے اس رکن کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ موجودہ دور میں 100 اگر نہیں کہا جائے گا تو 75% لوگ تو ایسے ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کوئی بہت بڑی رقم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ صاحب نصاب بننے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب کس کو فرمایا ہے؟ صاحب نصاب کون ہے؟ اور زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط کیا ہے؟ تو بزرگ اور دوستوں، ذرا دھیان اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ ذرا اپنی توجہ کو میری طرف کیجیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں شریعت مطہرہ کا اصول ہے، وہ بچہ چیئر میں بیٹھ کے، اس کو ہٹاؤ، کون بیٹھا ہوا؟ مفسر آ کے بیٹھ گیا چیئر میں۔ عجیب تماشا ہے۔ لقمان تھوڑا والیوم ٹھیک کر دو، اس لیے کہ بیٹری ڈاؤن ہے نا روزہ میں۔ جو حضرات فارغ ہو چکے ہیں سنتوں سے، ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اندر آ جائیں، اندر خالی جگہ کافی پڑی ہوئی ہے، اندر آ جائیں۔ اور تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ ذرا آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ، حساب و کتاب کا معاملہ، اور بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اچھی طرح سے کہ زکوٰۃ ہمیں دینا چاہیے یا نہیں، اور ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ ان باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ شخص جو ہے صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض کی جاتی ہے: سونے پر، چاندی پر، اور مال تجارت پر۔ جس مال کو ہم نے دکان میں سجایا ہے منافع کمانے کے لیے، بیچنے کے لیے، اور نقد رقم پر، یعنی کیش اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے اتنی مقدار میں، تو ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ 7.5 تولہ سونا کس کے پاس ہوگا؟ بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا۔ 52.5 تولہ چاندی کا مالک کون ہوگا؟ چند لوگ ہوں گے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ یہ شرائط جو شریعت مطہرہ نے متعین کیا ہے وہ صرف اس صورت میں متعین کیا ہے کہ صرف آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، چاندی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، رقم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، مال تجارت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے۔ دھیان سے سننے کی ضرورت۔ صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، زمین جائیداد بھی نہیں ہے، پلاٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آپ کو صاحب نصاب بننے کے لیے 7.5 تولہ سونا کا ہونا ضروری ہے، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے تو۔ اگر صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں جب تک 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس نہیں ہو جائے گا، اگر 6 تولہ ہے، 6.5 تولہ ہے، تو فرض آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، دھیان سے سنیے کہ اگر صرف آپ کے پاس سونا ہے اور کچھ بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، اسی طریقے پر سونا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے آپ کے پاس، صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، ان تین چیزوں میں سے صرف ایک چیز ہے، 4 چیزوں میں سے صرف چاندی ہے آپ کے پاس، تو چاندی جب تک 52.5 تولہ اس کی مقدار نہیں ہو جائے گی، اگر 50 تولہ چاندی بھی آپ کے پاس ہو جائے، اگر آپ کے پاس 51-52 تولہ بھی ہو جائے، تو بھی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اگر صرف آپ کے پاس چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں، یہ 2 چیز ہو گئی۔ اسی طریقے پر جو ہے پیسہ آپ کے پاس ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف کیش ہے، اور یہ کیش جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی مقدار جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک مقدار تک نہیں پہنچتا ہے، نہ 7.5 تولہ سونا کے باقدر پیسہ ہے اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی کے باقدر پیسہ آپ کے پاس ہے، تو بھی اس پیسے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، چاہے پیسے جتنے بھی ہو جائیں۔ یہ ایک ایک چیز کا مسئلہ بتا رہا ہوں، صرف انفرادی طور پر، یعنی ایک کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے، چاندی پیسہ تجارت نہیں ہے، صرف چاندی ہے، سونا پیسہ مال تجارت نہیں ہے، صرف پیسہ ہے، مال تجارت چاندی سونا نہیں ہے۔ اس صورت میں جب تک یہ نصاب جو انفرادی طور پر آپ کے پاس ان 4 چیزوں میں سے جب تک یہ کمپلیٹ اپنے نصاب تک نہیں پہنچ جائے گا، یعنی اگر صرف سونا ہے اور سونا 7.5 تک نہیں پہنچ جاتا ہے، اگر سونا نہیں ہے، چاندی ہے اور چاندی 52.5 تک نہیں پہنچ جاتا ہے، اگر کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت تک نہیں پہنچ جاتا ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے آپ کو۔ اب ملاوٹ والا مسئلہ سنیے، یہ تو انفرادی مسئلہ ہو گیا ایک ایک چیز کا، ایک ہی سامان آپ کے پاس ان 4 میں سے سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم جو ہے کیش اماؤنٹ۔ اب ملاوٹ والا پر ذرا دھیان دیجئے کہ تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑا سا چاندی ہے، اب ان دونوں کو ملانے کے بعد اگر یہ اماؤنٹ آپ کا 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے اگر، تو آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے۔ اگر سونا ہے تھوڑا سا آپ کے پاس اور کچھ رقم ہے آپ کے پاس یا بیچنے کے لیے زمین آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، ان تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد اگر آپ کی جو ہے ملکیت اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔
اور اگر آپ کے پاس صرف نقد رقم ہے، کیش ہے، اور اتنا ہے کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو بھی اس پیسے پر، اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اب بزرگ اور دوستو، ہمارے بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہوگی تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی۔ ابھی جو موجودہ دور میں ہمارے نوجوان لوگ کماتے ہیں، شاید کہ کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس 40-50 ہزار روپے جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے نہ ہوں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے جو شرائط ہے سونا چاندی میں، یہ انفرادی الگ ہے اور اجتماعی الگ ہے۔ تو اجتماعی اگر ملانے کے بعد، 2-4 چیز ملانے کے بعد جو 52.5 تولہ کی قیمت تک پہنچتی ہے، اس کی موجودہ ریٹ ہے، ابھی 2-4 روز پہلے ہی میں نے پوچھا، تحقیق کیا کسی کے ذریعے سے، تو پتہ چلا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت فی الوقت جو ہے 36,500 روپے، 36,500 روپے اس کی قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ اور یہ مارکیٹ کے حساب سے کم و بیش ہوتے رہتا ہے، لیکن جو حضرات زکوٰۃ دیں گے وہ تحقیق کر لیں، لیکن ابھی اس کی ریٹ اور قیمت یہی چل رہی 36,500 روپے۔ اب بتائیں کہ 36,500 روپے، بہت ایسے کم لوگ ہوں گے جن کے اکاؤنٹ میں یہ رقم، یہ پیسے پڑے ہوئے نہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو گنہگار ہوگا، اور اگر زکوٰۃ سے انکار کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب بزرگ اور دوستو، جیسے کہ ایک آدمی کے پاس زمین ہے، اور وہ زمین اس نیت سے خریدا ہے یا رکھا ہے کہ اسے فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 36,500 روپے ہو جاتی ہے، تو اس کو اس زمین کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ مگر اگر اس زمین کو گھر بنانے کی نیت سے اگر رکھا ہے تو پھر جو ہے اس مسئلے سے وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر زکوٰۃ اس کی دینا ضروری نہیں۔ اسی طریقے پر جتنے استعمال کے سامان ہیں، چاہے وہ 52.5 تولہ کی قیمت پار کیوں نہ کر جائے، اگر وہ اپنی استعمال کی چیز ہے، جیسے مکان ہے، گاڑی ہے، سواری کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، یا کافی زمین جائیداد ہے مگر بیچنے کی نیت نہیں، گھر وغیرہ بنانے کی نیت سے وہ رکھا ہوا ہے، تو ان پر جو ہے زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ دینے کے شرائط میں سے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سرکاری انکم ٹیکس نہیں ہے کہ آپ نے مہینے میں جو کمایا اس کا ٹیکس ہے اور جی ایس ٹی آپ پر لاگو ہو جائے گا فوراً، سال گزرے یا نہ گزرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے سرکار کو۔ اللہ کے نظام ایسا ہے کہ یہ رقم، یہ اماؤنٹ، یہ ملکیت اگر آپ کے پاس ہے، یعنی 36,500، چاہے وہ سونا چاندی ملانے کے شکل میں ہو، چاہے وہ سونا چاندی روپے ملانے کی شکل میں ہو، چاہے صرف کیش اماؤنٹ ہو، اگر 36,500 روپے آپ کے پاس ہے تو شرط یہ ہے کہ اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ پورے سال آپ کے پاس رہے ہو یہ اماؤنٹ، یہ قیمت، اس کے بعد زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوگا۔ اگر آپ کے پاس آج اگر رقم آیا 36,000 روپے یا 40-50 ہزار روپے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ آج لاگو آپ کے اوپر نہیں کیا جائے گا، اگلے سال رمضان پہ اس پر جو ہے حکم لاگو ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، شریعت مطہرہ نے کتنا سہولتیں ہمارے لیے رکھا ہے کہ اس ملکیت پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، اور پھر انکم ٹیکس یا جی ایس ٹی کی طرح نہیں ہے کہ 10%، 20%، بلکہ 2.5% رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو ملکیت ہمارے پاس ہے، چاہے 40,000 ہو، 50,000 ہو، لاکھ روپے ہو، 1.5 لاکھ روپے ہو، جتنے بھی رقم ہے جس کے پاس، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا نقد کیش اماؤنٹ کی شکل میں ہو، اس کا پرسنٹیج نکالنا بہت ہی آسان ہے۔ جتنی رقم آپ کے پاس ہے
اگر آپ صاحب نصاب ہے، آپ کو تو پتہ چل گیا کہ صاحب نصاب کتنے روپے رہنے سے اور کتنی ملکیت رہنے سے صاحب نصاب بنتا ہے، 36,500 روپے۔ تو اگر آپ کے پاس جو ہے 40، 50، 60,000 یا لاکھ روپیہ ہے تو اس کا جو 2.5% آپ نکالیں گے اس کا آسان طریقہ ہے۔ پورے اماؤنٹ کا آپ جو ہے لکھ لیں اور لکھنے کے بعد اس کو بھاگ کر دیں، تقسیم کر دیں 40 دے کر کے 40 سے، تو 40 سے آپ تقسیم کر دیں گے تو زکوٰۃ کی رقم آپ کی نکل آئے گی کہ کتنا زکوٰۃ آپ کے پیسے پر نکل رہی ہے۔ اب رہا سوال بزرگ اور دوستو، یہ رقم تو اللہ تعالیٰ دینے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ پاک ہے، اور یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے یہ مال کا ایک میل ہے یہ، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پاک رکھا ہے۔ یہ رقم زکوٰۃ کی رقم جو ہے آپ مسجد میں نہیں دے سکتے کسی بھی کام کے لیے، مدارس میں دے سکتے ہیں لیکن مدرسے والے اس کو تعمیری کام میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، صرف بچوں کی تعلیم پر اور ان کے طعام پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مال اللہ قبول نہیں کرتا اپنے گھر کے لیے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کے رسول پاک ہے، اس لیے جو اصحاب رسول ہے، جس کی نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسب ملتا ہے، جسے سید کہا جاتا ہے، سیدوں کو بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اگر آپ دیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ اب کن کو دینا ہے، تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ کی رقم دیں گے جس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ان میں 8 لوگوں کا ذکر فرمایا، جو آیت مکرمہ خطبہ کے بعد میں نے تلاوت کیا ہے، 8 لوگوں کا تذکرہ اس میں پایا جاتا ہے، جن میں سے اس وقت جو ہے 5 قسم کے لوگ ہیں اور 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ جا چکے ہیں، وہ منسوخ ہو چکا ہے، ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے صدقات واجبہ فقراء کو دیا کرو۔ فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، اور فقیر ہم لوگ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بھیک مانگتا ہے، دروازے میں آ کر چاول پیسہ وغیرہ لیتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں فقراء وہ نہیں ہیں۔ فقراء ان کو بولا گیا، فقیر ان کو کہا گیا جو صاحب نصاب نہ ہو، جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو غریب طبقہ کا ہے، روز مرہ لاتا ہے اور کھاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے آپ ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اگر وہ پریشان حال ہے، ان کو قرآن نے فقراء فرمایا ہے۔ اسی طریقے پر 2 نمبر میں والمساکین، اور مسکینوں کو آپ دے سکتے ہیں جو اس سے فقراء سے کم درجے کا ہے، یعنی کھانے پینے کا بھی ان کا ٹھکان نہیں، ایک وقت ہو جاتا ہے ایک وقت نہیں ہوتا ہے، بڑی پریشانی سے دن اس کا گزر رہا ہے، تو ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والعاملین علیہا، یہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہت کی دور تھا تو بادشاہ کے جو کارندہ ہوا کرتے تھے وہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے لوگوں کے پاس آتے تھے، تو قرآن نے فرمایا کہ ان کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن اب وہ سسٹم ختم ہو گیا، بادشاہت کا دور ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ مسئلہ الگ ہے اس سے۔ اسی طریقے پر 4تھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوا کرتی تھی تو لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور مذہب اسلام کی بڑائی کو اور اچھائی کو ثابت کرنے کے لیے کفار و مشرکین کو بھی زکوٰۃ کے رقم میں سے دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو، لیکن جب اسلام کو فراوانی حاصل ہو گئی تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، یہ منسوخ ہو گیا، ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں اس نیت سے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ غیر قوم کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، آپ اپنی طرف سے امداد کر سکتے پریشان اگر حال ہے، لیکن زکوٰۃ یہ اسلامی حصہ ہے۔ اسی طریقے پر ایک آدمی ہے وفی الرقاب،
یہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب غلامی کا دور نہیں رہا۔ گردن چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی منسوخ ہو گیا کیونکہ غلامی کا زمانہ اور دور ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ایک آدمی غلامی کے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کے مالک کو کچھ رقم دے کر اس کو آزاد کر دیں، چھڑا کر کے۔ تو یہ تین چیز جو ہے منسوخ ہے۔ ایک تو بادشاہ کا جو عاملین ہے، ٹیکس وصول کرنے آتا تھا، اس کو نہیں دے سکتے ہیں، وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا غلامی والا جو مسئلہ ہے، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسرا اسلام کی طرف رغبت اور مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دیا کرتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو دو آدمی ہو گئے، ایک فقراء، ایک مساکین۔ اور تیسرا نمبر پر جو ہے والغارمین، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ غریب آدمی، شادی بیاہ ہوا ہے بیچارہ، کافی قرضہ لے کر کے ادھر ادھر سے پیسہ جمع کر کے لڑکی کی شادی میں خرچ کیا ہے، لیکن قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کی مدد کے لیے، اس کو قرض سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے آپ امداد کر سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ والغارمین فی سبیل اللہ۔ نمبر 4 جو ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس کو بھی آپ جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اور 5ویں قسم کے لوگ جو ہیں، وابن السبیل، مسافروں کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے گھر میں صاحب نصاب ہے، مالدار آدمی ہے، مگر کافی لمبا سفر وہ کر رہا ہے اور آ کر یہاں پھنس گیا ہے، پیسہ ختم ہو گیا ہے، واپسی کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ تعاون آپ سے مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہوئے، ٹوٹل 8 قسم کے لوگ ہیں، جن میں سے 3 منسوخ ہو چکے ہیں حالات حاضرہ کی وجہ سے، اور 5 قسم کے لوگ جو ہے بچے ہوئے، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ زکوٰۃ دراصل کیا ہے؟ مال کا ایک میل ہے۔ اگر اس کو ہم نہیں نکالیں گے، اگر صحیح حساب و کتاب لے کر، تو نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مال جو کچرا ہے، میل ہے، ہمارے اچھے مالوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر رہ جائے گا، اور اس کا استعمال ہم خود کریں گے، جس سے دین اور دنیا دونوں طرح کا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا ہمیں۔ اس لیے جو مخصوص حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% ہر مالک نصاب پر فرض فرمایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے مال پر جو ہے، ان 4 قسم کے جو مال ان کے پاس ہے، اگر سال گزر چکا ہے، تو ان کو چاہیے کہ 2.5% کے حساب سے اپنی طرف سے اس کے مستحقین، جو یہ 4-5 قسم کے لوگ بیان کیے گئے، ان 5 قسم کے لوگوں تک یہ مخصوص رقم جو ہے پہنچا کر ان کو مالک بنا دیں۔ ان کو مالک بنا دینا ہوگا، بالکل دے دینا ہوگا۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ جس میں استعمال کرے، اس میں آپ کا ہینڈلنگ کرنا نہیں چلے گا کہ یہ رقم دے رہے ہیں، تم یہ کرنا، وہ مت کرنا، وہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ نہیں چلے گا۔ اس کو مکمل مالک بنا دینا پڑے گا، اسی کا نام ہے زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ یہ